اب جب پیغمبر چلنے لگے، آپ کردار پیغمبر دیکھیے، اخلاق پیغمبر دیکھیے، اور بہت بڑی دولت ہے یہ عزیزو، ایمانداری، جو آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہے، اٹھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو روایتوں میں آپ کو اگر کسی بھی انسان کو پہچاننا ہے تو روایت ہے کہ آپ اس کو نمازوں سے نہ پہچانو۔ نمازوں سے دھوکہ کھا سکتے ہو، اور انسان نمازوں کے ذریعے دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے چہرے مہرے اور داڑھی سے اور لباس سے نہ پہچانو، اس سے دھوکہ کھا سکتے ہو۔ اگر تم کو اس کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرو، ویوہار دیکھو وہ ایماندار ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایمانداری، ایمانداری کی قدر کل بھی تھی، ایمانداری کی قدر آج بھی ہے۔ اس کرپٹڈ زمانے میں، جو کرپٹڈ زمانہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کے اوپر بغیر پیسے کے کام چلتا ہو، کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں کو بغیر پیسے کے کام بن جاتا ہو۔ ہر جگہ کرپشن ہے، پورا ماحول کرپٹڈ ہے۔ اس کرپٹڈ ماحول میں بھی ایماندار شخص کی قدر آج بھی ہے۔ اور اس ایماندار شخص کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ میں مثال دے دوں۔ ایک آفس ہے، اس آفس میں مختلف قسم کے افراد کام کر رہے ہیں، مختلف عہدے، مختلف منصب ہیں، چھوٹے سے کلرک سے لے کے واچ مین سے لے کے اور اوپر آفیسر تک، الگ الگ کیٹیگری ہیں، الگ الگ عہدے ہیں، الگ الگ منصب ہیں۔ لیکن وہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کرپٹڈ ہے، وہ بدعنوان ہے، اس کی یہاں ایمانداری نہیں ہے۔ اسی کے مقابلے میں یہ جو اس کے کہیں نیچے کلرک ہے، یہ کلرک ایماندار ہے، اس کے یہاں ذرہ برابر بے ایمانی نہیں ہے، کبھی بھی پیسے کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جو اس کا حق ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کا جو اپنی زحمت کر رہا ہے، جو تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ مل جاتا ہے اسی کے اوپر صبر اور شکر ہے۔ آپ یقین جانیے وہ آفیسر ضرور ہے، لیکن وہ آفیسر ہو کے اس کلرک سے ڈرتا رہتا ہے، اور یہ کلرک ہو کے اس آفیسر سے نہیں ڈرتا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلرک ہو کے اس آفیسر سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے جب کر نہیں تو ڈر کہے گا، جب کر نہیں ہے تو ڈر کہے گا۔ لیکن وہاں وہ آفیسر ہے لیکن ڈر رہا ہے۔ آفیسر کلرک سے بھی خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہیں، کیونکہ اس کو تو سب آفس کا حال معلوم ہے، کہیں لیک نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ بات ہمارے بھی اوپر نہ پہنچ جائے، کہیں کسی وقت جانچ پڑتال ہو گئی تو کہیں اسی کلرک نے کچھ کہہ دیا، کچھ بتا دیا، تو پھر ہمارے عہدے کا کیا ہوگا، منصب کا کیا ہوگا، ہماری عزت کا کیا ہوگا۔ وہ آفیسر ہو کے اس کلرک سے ڈرتا رہتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ ایمانداری کی بنیاد پہ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ ایمانداری کی بنیاد کے اوپر وہ ڈرتا رہتا ہے آفیسر اس چھوٹے سے کلرک سے۔ پیغمبر نے کیا کیا اس ماحول میں، اس سماج میں کہ جو پورا سماج کرپٹڈ تھا، رسول اللہ نے اپنے کو ایماندار کے طور پہ پہچانوایا تھا۔ اس بدعنوان معاشرے میں کہ جہاں چاروں طرف بدعنوانی تھی اور ایک دوسرے کے حق کے اوپر قبضہ کر لینا اور ایک دوسرے کے حق کو مار لینا اور چھین لینا، اس ماحول میں پیغمبر نے اپنے کو ایک ایماندار کے طور پہ پہچانوایا۔ اور کیسی ایمانداری تھی، کیسی امانت داری تھی۔ جب پیغمبر مکے سے روانہ ہونے لگے، اپنے گھر سے جانے لگے، اور مولا علی کے حوالے وہ بستر اور چادر اور تکیہ کرنے لگے، تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی دیکھو، جب صبح ہو تو یہ کچھ امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو جن کی ہیں ان کے حوالے کر دینا، اور تم بھی میرے پاس مدینے چلے آنا۔ اب یہاں کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانتیں جو پیغمبر کے پاس رکھی تھیں یہ کن لوگوں کی تھی، کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ آپ کہیں گے مسلمانوں کی امانتیں تھی، تو مسلمانوں کا حال تو یہ تھا کہ جو بھی اسلام لاتا تھا، مکے میں اتنے خطرے تھے، اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، اتنی اذیتیں اور تکلیفیں تھیں کہ پیغمبر خود فرماتے تھے یہاں مت رہو، حبشہ چلے جاؤ۔ افریقہ بھیج دیتے تھے پیغمبر، جناب جعفر تیار حبشہ چلے جاؤ، یہاں نہیں۔ مدینہ بھیج دیتے، یہاں نہیں رہو، مدینہ چلے جاؤ، یا حبشہ چلے جاؤ، یہاں رہنے جیسا نہیں ہے۔
जनाब बिलाल का वाकया मशहूर है। जनाब बिलाल को यही कुफ्फार मुशरिकीन मक्का पकड़ते थे और पकड़ने के बाद इसी मक्के की पथरीली गर्म जमीन के ऊपर लिटाते थे और लिटाने के बाद एक वजनी पत्थर उनके सीने पे रखते थे और कहते थे मोहम्मद के खुदा से इजहार बेजारी करो। और इसके बावजूद जनाब बिलाल ये शहादत वाली उंगली उठाते थे और कहते थे अहद अहद अहद, अल्लाह तो बस एक है, बस एक है, बस एक। ये है जनाब। तो अजीजान मोहतरम, जब पैगंबर चलने लगे तो पैगंबर ने क्या फरमाया? अली देखो, जब सुबह जी उठना तो जिनकी अमानतें उनके हवाले करना और फिर तुम भी मेरे पास मदीने चले आना। तो ये अमानतें किन लोगों की थी जो पैगंबर के पास रखी थी? मुसलमान तो या तो हबशा चले गए या मदीने। मक्के में तो उंगलियों पर गिने जाने के बराबर लोग थे। अजीजान मोहतरम, यही तो पैगंबर के अखलाक और पैगंबर की ईमानदारी का कमाल है कि ये अमानतें उन लोगों की थी कि जो पैगंबर का घर घेरे हुए थे, जो पैगंबर का घर घेरे हुए थे। अच्छा, उन्हें भी इतना इत्मीनान कि ये इतना ईमानदार पैगंबर है, ये इतना ईमानदार नबी, अगरचे वो नबी नहीं मानते थे, पैगंबर नहीं मानते थे, ये शख्स इतना ईमानदार है कि अगर ये दुनिया से चला भी गया तो ये हमारी अमानतें जाया नहीं होंगी और किसी न किसी अमानतदार के हवाले करके जाएगा। बस अजीजान मोहतरम, सोचने की जा है, गौर करने का मकाम है, लम्हा फिक्रिया है कि जिस अल्लाह के हबीब को इन कुफ्फारों मुशरिकीन मक्का की मामूली सी अमानतों का इतना ख्याल हो कि जब तक किसी अमानतदार के हवाले न करे, वो मक्का न छोड़े, अपना घर तर्क न करे, तो वो अल्लाह की अजीम अमानत जो इस्लाम की सूरत में है, कुरान की सूरत में है, शरीयत की सूरत में है, किसी के हवाले भी नहीं की और पैगंबर दुनिया से चले गए। अजीजों, ये गदीर के मैदान में पैगंबर अमीरुल मोमिनीन को अपने हाथों पर बुलंद करके मजमे को दिखा के ये नहीं बता रहे थे कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, बल्कि अल्लाह की अजीम अमानत थी कि जो अमानतदार के हवाले की जा रही थी। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद।